بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوئرز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ ترقی اور تنزلی یہ دونوں زندگی کا حصہ ہے، زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ رحمان الرحیم یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں تکلیف دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے اپنے حصے کی خوشیاں، اس دنیا سے اپنے حصے کی ترقی، اس دنیا سے اپنے حصے کی کامرانی، اس دنیا سے اپنے حصے کا عزت، عافیت، مرتبہ یہ کیسے حاصل کیا جائے؟ بغیر علم کے ناظرین ہم انڈا فرائی نہیں کر سکتے۔ معمولی سا ایک انڈا ہوتا ہے، ہم وہ فرائی نہیں کر سکتے اگر علم نہ ہو۔ تو ناظرین ایسا کیسے ممکن ہے کہ بغیر علم کے یہ اتنی بڑی زندگی، اس میں ہم اتنی ساری ڈھیر ساری خوشیاں، عافیت بغیر علم کے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا۔ اسی لیے علم حاصل کیجئے، یعنی ماں کے گود سے لے کر قبر تک یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، اسلام ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں، اپنی مثال آپ شاندار زندگی ہو، اور جب موت ہو تو با ایمان ہو۔ اس کے لیے ہم علم حاصل کرتے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اپنے بھائیوں کا خیال کرتے رہے، اللہ کی رحم کرم مانگتے رہے، اور اللہ کے بندوں پر رحم کرم اور اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہے۔ بہت ضروری یہ ہے کہ جب جو ترقی ہمیں ملتی ہے، ہم اس ترقی میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کریں، کم از کم نیتاً شامل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت ڈھیر ساری دولت ہو، اگر آپ کے پاس ایک مسکراہٹ بھی ہے تو آپ اپنے مسکراہٹ اپنے بھائیوں کے نظر کریں، تاکہ اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے اسی سلسلے سے جڑی باتیں کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سکسیسفل لائف کیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ ڈاکٹر صاحب سے مستفید ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسلم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ امید الحمدللہ۔ اچھا، پچھلی دفعہ جو ایک میسج ڈیلیور کیا تھا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، تو جو ٹاپک تھا وہ سکسیسفل لائف پہ تھا، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، انفیکٹ اس میں آپ کی پوری زندگی کور ہو جاتی کہ آپ نے پیدائش سے لے کے اور دنیا سے جانے تک آپ نے کیا کیا، کیا آپ کی دنیا کی زندگی کامیاب رہی؟ پھر چونکہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام اور شریعت سے وابستہ ہیں، تو ہمارا خالق بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا اللہ کی نظر میں ہماری دنیا کی زندگی کامیاب رہی؟ اور اگر رہی ہے تو یقیناً پھر آخرت کی بھی کامیابی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ اگر صرف زندگی دنیا کا پورشن آپ کامیابی سے گزار لیں اور آخرت میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ تو کامیابی تو نہیں ہوئی ایک ہماری شریعت کے حساب سے۔ اب جو سکسیسفل لائف کا جو دنیا مطلب لیتی ہے، تمام مذاہب ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ دنیا کی ترقی پہ فوکس کرتے ہیں۔ کیا آپ دنیا میں کتنے سکسیسفل ہیں؟ آپ کا مطلب مادی ترقی پہ زیادہ توجہ؟ مادی ترقی پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اب اگر میں یہ کہوں کہ سکسیسفل لائف میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سکسیس تو آپ کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے، لائف کا پورشن آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ ہم تو مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ایک ہے، تو خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ہم سے، کچھ امیدیں ہیں، کچھ ہماری ان سے کمینڈمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے احکامات دیے ہیں اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا، اس کے حساب سے ہی دنیا زندگی گزارنی ہے نا۔ تو اگر ہم صرف دنیا کی کامیابی کو لے کے چلے جائیں اور اپنے خالق کو راضی نہ کر پائیں تو پھر تو ہم ناکام ہو گئے، تو صرف دنیا کی کامیابی تو کامیاب زندگی نہیں ہوئی۔ اب میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، ناظرین کو، جو میں نے اپنے طور پہ بنایا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ یہ جو آپ چاند کی شکل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک کونا اس کو پوائنٹ اے کہہ لیں اور یہ دوسرا کونا اس کو پوائنٹ بی کہہ لیں۔ پوائنٹ اے جو ہے یہ جب آپ دنیا میں آئے، ظاہر ہے پہلا دن ہوگا بچے کی پیدائش، اور پوائنٹ بی جو ہے جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی یہ آپ کی دنیا کا پورشن ہے۔ اگر آپ پوائنٹ اے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں،
یہ جو ہے نا، یہ شریعت کے حساب سے جو اسٹیجز آف لائف ہے کسی ہیومن کی، انسان کی، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بسم اللہ. اے پہ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کیا معاملات ہوتے ہیں. عالم ارواح جانتے ہوں گے، پڑھا ہوگا کہ روحیں بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق روحوں کی دنیا، روحوں کی، ٹھیک ہے نا، دنیا میں آنے سے پہلے. اور روحوں کی ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی اللہ کے ساتھ نا، گواہی دی تھی روحوں نے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اللہ کو مانا تھا. اور پھر وہ روحیں دنیا میں جب پریگننسی ہوتی ہے 9 مہینے ماں کے رحم میں رہنے کے بعد، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں آنے تک کا پورشن اے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پریگننسی میں جب تک بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی بچے کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر دنیا میں آ کے ایک سرٹین ایج تک، جب تک وہ بلوغت میں نہ چلا جائے، جب جس ایج سے اس پہ ذمہ داری صحیح اور غلط کا اور اس کو جواب دینا پڑے، اس ایج تک تو وہ ایگزمپٹڈ ہے. اب یہ دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ خالق. جب آپ اور یہ جو پورشن ہے یہ سارا دنیا کا ہے. اب آپ کی سکسیسفل لائف جو زیادہ تر جو اس کو لیا جاتا ہے نا، وہ میٹیریلسٹک سکسیسفل لائف لیا جاتا ہے، اسپریچول لائف نہیں لیا جاتا. لیکن چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایک مذہب سے اور اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کی کامیابی بغیر آخرت کی کامیابی اور اللہ کی کو راضی کیے بغیر وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. سبحان اللہ، بالکل نہیں رکھتی. اب میں آپ کو یہ تو مختصر سا میں نے بتا دیا. اب آپ دنیا کی جو میٹیریلسٹک لائف کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں جو اسکالرز ہیں، یا اس میں 2 آپ کو تھیوریز بتاتا ہوں. ایک تو ولیم شیکسپیئر نے ایکسپلین کیا تھا لائف کے 7 اسٹیجز. اس نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایک اسٹیج ہے اور اس میں بھی ہیومنز، ہم لوگ جو ہے وہ ایکٹرز کا رول پلے کر رہے ہیں. تو اس نے 7 اسٹیجز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے نا. بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر چائلڈہڈ میں جاتا ہے، ایڈولیسنس میں، پھر اس کے بعد اس کے اندر محبت کرنے کی، اور پھر اس کے بعد سولجر بن جاتا ہے، اس کے بعد سو آن. 7 اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. یہ تو ولیم شیکسپیئر کی ایک تھیوری اور جو ہے وہ ایک ایرک ایرکسن امریکن، جرمن امریکن تھا، اور ہی واز بورن ان 1902، اور وہ پھر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1994 میں. 20th سینچری کا بہت بڑا اسکالر، سائیکالوجسٹ. یہ سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہیومن سائیکالوجی کو، اس نے اسٹیجز آف لائف کو ڈیفائن کیا. اس نے 8 اسٹیجز میں ڈیفائن کیا ہے، اور وہ اس نے روشنی ڈالی ہے کہ نفسیاتی طور پہ یا مطلب سائیکالوجیکلی ڈفرینٹ ایجز میں کیا امپیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے کیا پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ ایک دوسری تھیوری ہے. تیسری ایک تھیوری میں نے جو بتائی کہ جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، شریعت کی تھیوری. ہم عالم ارواح سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ 5 اسٹیجز میں، لیکن عالم ارواح ہے. پھر ایک اسٹیج آتا ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے. پھر تیسرا اسٹیج آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے. چوتھا اسٹیج جب روح نکل جاتی ہے، عالم برزخ، ٹھیک ہے، مر جاتا ہے، قبر کی زندگی. پھر وہ روح واپس چلی جاتی ہے عالم برزخ. عالم ارواح سے شروع ہوا، عالم برزخ میں اختتام ہوا، اور ڈے آف ججمنٹ پہ جنت اور جہنم پہ اینڈ ہو جائے گا. اگر یہ سرکل کو آپ دیکھیں، صرف یہ چاند کا جو بیچ کا پورشن ہے، سکسیسفل لائف ان دا ورلڈ، اٹ ڈونٹ میٹر ریئلی. آپ کو پورا سرکل کی کامیابی چاہیے، یعنی خالق کی رضامندی بھی بہت ضروری ہے دنیا کی. جیسے ولیم شیکسپیئر نے بتایا ہے یا ایرک ایرکسن نے، یہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے نا آپ کو، کہ ان لوگوں نے کس طرح سکسیسفل لائف کو ڈیفائن کیا، ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے پاس میٹیریلسٹک ہی بہت پیسہ ہو، بہت امیر ہو، بہت اچھی ایجوکیشن ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، اسٹیٹس کو ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں میٹیریلسٹک ہیں. بچے ہوئے ان کو اچھی ایجوکیشن بنائے، ان کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اوکے دین ڈائی. یہ سارا پورشن آپ کا جو دنیا کی سکسیس کا ہے، جب آپ مر جاتے ہیں تو یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے اس دن جو بات کی تھی کہ سکسیس تو آپ کے ایکسس میں ہے، لیکن لائف کے کچھ پورشن، یعنی کہ ایون ماں کی پیٹ میں رہنے کی جو وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ایکسس میں نہیں ہے. وہ ماں کے اور باپ کے لائف پہ ہے کہ جب میاں بیوی بنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس اسٹیج میں نا، کس طرح وہ ماں کی خوراک ہے، اس ماں کی تربیت کیسی رہی ہے، شوہر کیسا ملا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسی رہی ہے، ان کا میرائٹل اسٹیٹس، ان کی لائف کیسی گزری. اگر ہیلدی ساری چیزیں رہی ہیں تو آف کورس وہ پریگننسی میں وہ بچے کی جو پرورش ہے وہ بھی ہیلدی ہوگی، اچھی ڈائٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے، اور پھر وہ ایک اچھا ہیلدی بچہ دنیا میں آئے گا.
پھر اس کے بعد وہ گرو کرے گا ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سے. 2 سال تک پھر ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ماں کا دودھ پیے. پھر 7 سال تک ماں کے ساتھ جڑا رہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ایجوکیشن پہ نہ بھیجیں, باہر نہ دور نہ کریں ماں سے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے. ہر اسٹیجز میں جو بچے کی پرورش پہ آپ کو توجہ دینی ہے وہ پھر ڈفرینٹ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے نا. پھر آپ کو اس کی ایویلیویشن بھی کرنی ہے, اس کی ہیلتھ بھی دیکھنا ہے, اس کا سائیکولوجیکل فیکٹرز. تو 18 سال سے پہلے کی جو ایج ہے ان میں اگر یہ ساری چیزیں اسٹرانگ رہیں, ٹھیک ہے نا, آئیڈیل رہیں, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 18 سال کا بچہ اب وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اس کا بیس بڑا اسٹرانگ ہے, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. اب وہاں سے آنورڈ آف کورس پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر کالج یونیورسٹی لائف میں جائے, پھر اس کے بعد جاب پہ جائے ود گڈ ہیلتھ, ود نو سائیکولوجیکل پرابلم, ٹھیک ہے نا, کانفیڈنٹ ہو, اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہو, وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہو, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ وہ لائف پارٹنر چوز کرنے میں, ٹھیک ہے, آف کورس جنریشن کی پرورش, پھر وہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. جیسے اس ماں باپ نے اس بچے کی پرورش, جنم دیا اور پرورش ہوئی اور وہ بڑا ہوا اور پھر شادی ہوئی, پھر وہ بچے ہوئے, وہ سائیکل پھر ریپیٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا سکسیسفل لائف کا, جو اس کو 2 پورشن میں لے لیں کہ سکسیسفل لائف آف دس ورلڈ, اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سکسیسفل لائف ان دس ورلڈ اینڈ آفٹر ورلڈ. تو یہ میرے خیال میں کمپلیٹ ہوگا. ہم لوگ الحمدللہ جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمارے پاس ہیں, تو وہ تو کوئی ملینر تو نہیں تھے, پیغمبر آپ کے کوئی بھی نہیں تھا, تو ان کی دنیا کی زندگی اٹھائیں تو اللہ کی نظر میں کامیاب ترین زندگی ہے. تو یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, سیلیبریٹی بن گئے, بہت بڑے ایتھلیٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہو گئے, تو آپ کامیاب ہیں. ناٹ نیسیسری, انٹل انلیس کہ ٹھیک ہے آپ یہ سب کچھ ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کا اللہ بھی راضی ہے آپ کی دنیا کی لائف آفٹر ڈیتھ میں, تو آپ کو وہاں بھی کامیاب ہونا ہے. اگر یہاں کامیاب ہو کے چلے گئے صرف دنیا کو دیکھ کر اور یہاں کی ترقی کو لے کر, وہاں ناکام ہو گئے, تو آپ دنیا میں ناکامی ہیں, چاہے کتنا ہی آپ سکسیسفل لائف اچیو کر لیں. یہ بیسیکلی ہے. اب میں نے سکسیسفل لائف کو جو ہے, اب یہ 2 تھیوری, ٹھیک ہے, میں نے بتا دی. ہماری شریعت کی تھیوری کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں, آپ عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ ہمیں دونوں چیزوں کو نظر میں رکھنی پڑے گی. پہ ایمان بھی رکھنا پڑے گا, اس پہ پریکٹس بھی کرنی پڑے گی اپنے علم میں اضافہ کر کے. اب جو میں کوشش یہ کروں گا کہ اب صرف ہم دنیا کی سکسیسفل لائف پہ اگر بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ انف, یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں نے جو ڈیوائڈ کیا اس کو 4 اسٹیجز میں نا, ٹھیک ہے, کہ پہلا اسٹیج میں جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے اس کو کیا ہے اسٹیج 1 جو پری نیٹل. میں نے بتایا تھا کہ پریگننسی کا پارٹ, جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے, کیونکہ یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کے سکسیس کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ماں کے پیٹ میں جو پرورش ہے, پھر اس کا دنیا میں آنا, پھر اس کا پہلا مہینہ, پھر 2 سال, اس وقت تک 2 سال کی ایج تک, اس کو میں آج کے پارٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین, تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. اور پھر اس کے بعد پارٹ 2 میں کہ چائلڈہڈ, جسے ارلی چائلڈہڈ کہہ لیں, کہ پھر 2 سال میں اب دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چلنا ہے ہم نے, کیونکہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی بھی دیکھنی ہے اور دین کی بھی. تو 2 سال تک تو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی جاتی ہے بچے کو, ٹھیک ہے. اور جن بچوں کو نہیں کی جاتی اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے آف کورس. اس لیے پریگننسی پلس برتھ پلس اپ ٹو 2 ایئرس, اس کو میں نے جو ہے پارٹ 1 میں کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیجز کہہ لیں. اور 3 to 8 ایئرس وہ اسٹیج 2 میں کر دیا ہے اس کو, یا سیکنڈ پارٹ کہہ لیں آپ اس کو. اور پھر ایڈولیسنس کا ایج جو ہے وہ 9 to 18 ایئرس کا, یہ پارٹ 3 ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایڈلٹ ایج 19 to آنورڈ. اب اگر آپ 18 سال کے بعد شروع کرتے ہیں تو یہ پہلے کی 3 منزلیں اگر یہ کمزور ہیں, تو 18 سال کے بعد جو ہے اس کی لائف, اس میں وہ ترقی نہیں جا سکتا وہ نا, چاہے دین اور دنیا دونوں معاملے میں. چاہے آپ کسی بھی فیکٹر کو لے لیں, اس میں ہیلتھ کو لے لیں آپ, اس کی سائیکولوجیکل پرابلمس, ہر چیز آئیڈیل ہونی چاہیے 18 سال کی ایج تک اس کی. پھر تو وہ 19 سال کے بعد جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا, یعنی کہ دنیا کی نظر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی. تو اب پری نیٹل اسٹیج جو کہ پارٹ 1 ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے, اس بچے کی ہیلتھ جو ہے بڑی
امپورٹینس رول پلے کرتا ہے. اگر ماں کی ہیلتھ اچھی ہے, اس کی ڈائٹ اچھی چل رہی ہے, وہ اس کی فزیکل ایکسرسائز کس طرح کی ہے, اس کے سوشل اکنامیکل فیکٹرز کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے اس کی پریگننسی پہ یا پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے, اس کی اپنی جو ہیلتھ ہے اس کی اگر فرض کریں جو میڈیکل چیک اپس ہے ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے نہیں جا رہی, کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس, ٹھیک ہے نا, الٹرا ساؤنڈ, دیر سو مینی تھنگس, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, تو وہ پراپر چیک اپ کے تھرو گزر رہی ہے. کوئی خدا نخواستہ پرابلم آ رہی ہے تو جو پراپر ایڈوائس لے کے پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے وہ مدر, کیونکہ جب وہ ڈیلیور کرے تو وہ بچہ ہر طور سے ہیلدی ہونا چاہیے ہر طرح سے. اسی صورت میں ہوگا جب ماں کی ہیلتھ اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے 9 منتھ کا فیز ایک آئیڈیل فیز ہوگا. اب اس میں آف کورس جب ہم بات کر رہے ہیں دین کی بھی تو آف کورس وہ پھر ماں کو جو شریعت اس فیز میں جو احکامات ہیں شریعت کے, ماں کو نا وہ بھی اس کو لے کے چلنا پڑے شرعی احکامات میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم تو ہونی ہی نہیں چاہیے. سوشو اکنامک فیکٹرز اچھے ہوں, ہیلتھ اچھی ہو, ٹھیک ہے نا, لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ محل میں رہ رہی ہو, چھوٹے سے گھر میں بھی رہ رہی ہے, اس کو ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر مل رہا ہو, جاب بھی کر سکتی ہے, نہیں کر رہی, تو وہ ساری چیزیں آئیڈیل ہونی چاہیے, غذا سے لے کے ہر چیز. جو مطلب 9 مہینے کا جو اسٹیج ہے نا جس میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے, بیسیکلی جو اب پریگننسی کا جو پیریڈ ہے اس کو 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے میڈیکلی نا. فرسٹ ٹرائمسٹر یعنی شروع کے 3 مہینے, پھر سیکنڈ ٹرائمسٹر, پھر 4 سے 6 مہینے, تھرڈ ٹرائمسٹر 7 سے 9 مہینے. بیسیکلی فرسٹ ٹرائمسٹر میں تو اتنا نہیں پتہ چل پاتا کیونکہ وہ ارلی اسٹیج میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن سیکنڈ ٹرائمسٹر اور تھرڈ ٹرائمسٹر میں بہت پریکاشنز لینے پڑتے ہیں. اس میں ملٹیپل وزٹس ہونا چاہیے تاکہ بچے, آپ یہاں پہ بچے اور مدر دونوں کی ایک ہیلدی لائف کو دیکھنا ضروری ہے, اور سوشو اکنامک کوئی فیکٹرز کا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو رہا, سائیکولوجیکل فیکٹرز کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہو رہا, تو پھر پروبیبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ہیلدی بچہ دنیا میں آئے گا. ٹھیک ہے, اب جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, پیدائش ہو جاتی ہے, تو جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو وہ پھر عالم ارواح والا معاملہ, ٹھیک ہے نا, دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے پھر وہ روح جا کے اس بچے کے جسم میں آتی ہے, انسان کے, ٹھیک ہے نا, آتی ہے نا. اب تو اس بات پہ ہمارا بھی اعتقاد ہے, ایمان ہے, بھلے میڈیکل سائنس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, میڈیکل کی کسی بک میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ روح آئی اور روح نکل گئی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک الگ معاملہ ہے, الگ ٹاپک ہے, کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ جب وہ دنیا میں آیا تو روح آ گئی, تو آپ کی سکسیس اکارڈنگ ٹو آپ کے جو خالق ہے اس کی رضامندی کے حساب سے اب آپ کی دنیا میں سکسیس ہونی چاہیے, کیونکہ روح ادھر سے آ رہی ہے, روح کے آپ مالک نہیں ہو. اب آپ جب 2 سال پیدائش کے بعد 2 سال تک پھر ماں کا دودھ, میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں آپ, وہ اس لیے کہ جو ماں کے وہ دودھ میں جو غذائیت ہوتی ہے نا وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ گائے کا دودھ پلا لیں, ڈبے کا پلا لیں, کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو بچے کو وہ ملنا چاہیے, وہ اس کا حق ہے. اگر فار سم ریزن کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے کوئی اور وجہ ہو تو ایگزمپشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن دین بھی آپ کا کہتا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے, یہ اس کا حق بھی ہے بچے کا. اگر یہ 2 سال اس کو نہیں ملا مدر بریسٹ فیڈنگ تو وہ جو 18 سال کی ایج تک جب وہ پہنچے گا تو ڈیفیسٹ کے ساتھ پہنچے گا, کیونکہ یہ نیچر ہے. یہ اسٹیج 2 سال تک کی جو ایج ہے نا, اس میں مدر کا ڈیورنگ پریگننسی, تینوں اسٹیجز میں پریگننسی کے, پھر اس کے بعد پریگننسی کے دوران, ٹھیک ہے نا, اور پھر پریگننسی کے بعد پہلا مہینہ اس کو سارے پیدائشی ٹیکے لگنے چاہیے بچے کو. مدر کو پھر پیدائش کے بعد سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں, اس کی کاؤنسلنگ ہو پراپر, ٹھیک ہے نا, گھر میں اس کو کوئی پرابلم نہ ہو, بچے پہ فل اٹینشن ہونی چاہیے اپ ٹو, یعنی کہ پیدائش کے بعد ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے نا بچے کے لیے. ماں کے ساتھ بانڈنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, بانڈنگ سے مراد ہے کہ ماں ایکسکلوسیولی اس کو دیکھے. تو ہمارے آج کل کے دنیا کے سسٹم میں یہ ہو گیا کہ ہم بیبی سیٹر بلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یا تو پھر وہ ڈے کیئر جانا شروع کر دیتی ہے یا کوئی آ جاتا ہے. سو یہ پھر آئیڈیل نہیں ہے. آپ آئیڈیل کی بات چلیں, جہاں پہ آپ مجبور ہوتے ہیں وہاں پہ تو گنجائش بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ماں جاب کر رہی ہے, اب بچے کو لے کے تو نہیں جائے گی جاب, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن جہاں پہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور وہ فون پہ بات کر رہی ہے اور بچے کو پالنے میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے, بچے نے ڈائپر میں پیشاب کر دیا ہے, ٹھیک ہے, پارٹی کر دیا ہے, اور وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی, آپ دیکھ نہیں رہے اس کو, سو یہ جو ہے نا پھر نیگیٹو امپیکٹ ان چیزوں کا شروع ہو جاتا ہے. بچہ بیمار ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ اس کو بوتل سے دودھ پلا رہے ہو, اس کو بیماریاں شروع ہو جائیں گی, لوز موشن, ڈائریا ہو جائے گا, آپ اس کے ٹیکے مس کر رہے ہو, پولیو ہو جائے گا اس کو, وہ ہیلدی لائف میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے سکسیسفل لائف جو ایون دنیا کا جو پارٹ ہے اس میں
یعنی کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے توجہ دینی ہے آپ، بہت ضروری ہے یہ۔ پھر جس دن دنیا میں آتا ہے اس کے بعد ہر مہینے پہ، ہر 6 مہینے پہ جب وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے پہلے سال پہ، پھر 2 سال تک، تو یہ تو سمجھ لیں اس کو میں پارٹ اے کے طور پہ اس کو میں نے ایک اسٹیج دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسٹیج 1 بہت امپورٹنٹ ہے کہ آگے کی زندگی پہ 3 سے 8 سال کی، اب اگر 2 سال تک وہ آئیڈیلی وہ بچہ ہیلدی ود نو سائیکولوجیکل پرابلم، والدین کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے کھیل کود، اس کی ساری ایکٹیویٹیز نارمل چل رہی ہیں، پھر وہ جب 3 سال کی عمر میں جائے گا، اور 3 سے 8 سال کی عمر میں نا، تو اس میں پھر بچے پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس میں دوسری چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں۔ تو جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ 2 اسکالرس کی، اور پھر شریعت کے حساب سے دنیا کی کیا پریزنٹیشن، آپ کی کامیابی کیا ہونی چاہیے، پھر میں نے اس کو پھر اپنے حساب سے کیا اسٹیجز میں، دونوں چیزوں کو ملا کر۔ میں اس میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، کوئی سوال ایسا ہے جس میں مزید کچھ بولوں، یا کچھ اس میں نیکسٹ اس کے لیے رہنے دوں؟ ڈاکٹر صاحب اگر آخری کوئی کلمات اگر ہے تو وہ آپ شیئر کر دیجئے۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کوئی مطلب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں there is no شارٹ کٹ۔ تو بس یہی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں اسٹیج 3 to 8 years، پھر اس پہ تھوڑی بات کریں، کیونکہ 2 سال کی ایج تک تو بچہ ناسمجھ ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ٹریننگ کا پروسیس آپ نے کس طرح کرنا ہے، 3 سے 8 سال جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے فیوچر کی لائف کے لیے، بہت امپورٹنٹ، یہ ارلی چائلڈہڈ جسے کہتے ہیں۔ تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی۔ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر صاحب جو آپ سے جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کامیاب زندگی۔ ضروری ہے ناظرین کامیاب ہونے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا مندی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو بندہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی راضی کا ہونے کا جو کلیہ ہے وہ ہے اپنے ذات سے، اپنی بات سے لوگوں کو خیر پہنچاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو عافیت پہنچاؤ، اپنی زندگی کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ شیئر کرو۔ اپنے کون ہوتے ہیں ناظرین؟ اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کا ہمدرد ہو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، اور ہمدردی کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرے، امر بالمعروف کرے، ونہی عن المنکر کرے۔ جہاں کوئی کہیں خرابی نظر آئے تو علم کے چادر سے، عمل کے چادر سے اس کو ڈھانپ۔ تو یہ تھے ڈاکٹر صاحب جو علمی گفتگو کر رہے تھے کہ کامیاب زندگی کیسے حاصل کی جائے، کامیابی کیا ہے۔ اگر چینل آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اچھی چیزوں کو لوگوں سے شیئر کیجئے۔ ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، اچھی چیزیں جتنا زیادہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، اچھائی پھیلانے میں جتنی آپ مدد کر سکیں گے، اتنے ہی آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مدد کے راستے، عافیت کے راستے کھول دے گا۔ دوسروں کے لیے بھلائی کرنے والا کبھی دکھ میں نہیں رہتا۔ بھلائی ایک شیئر کر کے بھی ہے، یہ صرف بات نہیں ہے۔ اچھی چیز کو شیئر کرنا بھی اچھائی ہے۔ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے خاندان کا خیال رکھیے، مسکراتے ہوئے رہیے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں ختم کرے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔